السلام علیکم ناظرین، ایک نئے ویلا کے ساتھ میں ہوں محمد ابراہیم عباسی۔ اب میرے ساتھ موجود ہیں بشار راجہ صاحب، سینئر کورٹ رپورٹر ہیں ABN نیوز کے لیے، سپریم کورٹ کی بھیڑ جو ہے وہ کور کرتے ہیں۔ راجہ صاحب، آج کے جو فیصلہ ہے اس کے 2-3 پہلو ہیں۔ آج کا جو تفصیلی فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، سب سے پہلے ہم بات کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کردار کی۔ جو وضاحتی بیان دیا گیا، یہاں سے فیصلہ دیا گیا، اس کے اوپر الیکشن کمیشن کا 5واں اجلاس بھی جاری ہے، آج بھی جو فیصلہ تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا ہے۔ اس سارے معاملے کے اندر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، آپ نے کیونکہ پورا آرڈر پڑا ہے، رپورٹنگ کی آپ نے چینل کے لیے، اس پورے سماعتیں بھی سنی ہیں، آبزرویشن بھی آپ نے دیگر سنی ہے کورٹ کی پروسیڈنگ کے اندر۔ الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر پہلے آپ روشنی ڈالیں، اس کے بعد ہم اگلی بات کرتے ہیں جو دوسرا اہم ایشو ہے جو اس فیصلے کے اندر ریز کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ابراہیم عباسی۔ ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آپ کور کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آج 5واں اجلاس اس پر جاری ہے۔ 12 جولائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا تھا کہ جی یہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کا حق ہیں اور انہیں ملنی چاہیے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہا گیا تھا جی کہ جو 41 لوگ جنہوں نے ایفیڈیوٹ جمع نہیں کروائے تھے، 39 لوگوں نے جمع کروائے تھے، ان لوگوں کے ایفیڈیوٹ لے کر انہیں پاکستان تحریک انصاف کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کیا جی کہ 39 لوگوں کو نوٹیفیکیشن تو جاری کر دیا، لیکن وہ 41 جو لوگ تھے انہیں آج تک ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ لیکن ایک اور قانونی چیز بھی ہے، جن کا نوٹیفیکیشن انہوں نے جاری کیا 39 کا، اس کی بنیاد کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے مخصوص نشستیں نہیں دی، ابھی تک اسے انہیں نہیں دی۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ کیا جی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 12 جولائی کو کہا تھا کہ اگر آپ میں سے کسی بھی فریق کو ابہام ہو تو آپ چیمبر سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ہمارا چیمبر کھلا ہوا آپ کے لیے، کسی بھی جج کے ساتھ، کسی بھی جج کے پاس جائے جو فریق تھے اس میں، ہم ابہام دور کریں گے۔ 14 سپٹمبر کو انہوں نے ابہام دور کیا تھا۔ 4 صفحات کا فیصلہ آیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی اور ہے، یہ کہا گیا تھا۔ اس بنیاد پر یہ مخصوص نشستیں اس کا حق بنتی ہیں۔ اچھا، پھر ہوا یوں کچھ کہ وہ فیصلہ، ابہام والا فیصلہ آنے کے بعد بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان آج 5واں اجلاس ہے، ابھی تک کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ اور شاید میرے خیال میں آج یہاں پر خبر بریک کی تھی، میں نے گروپ میں پڑھا تھا کہ وہ کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنے کے حوالے سے بھی سوچ رہا ہے کہ ہم کلیریفائی نہیں ہے جی کہ جو آپ نے 14 ستمبر کو فیصلہ دیا تھا، اور آج سپریم کورٹ نے اپنا جو 70 صفحات کا 70 پیجز کا فیصلہ دیا ہے نا، اس میں 14 ستمبر کے فیصلے کو ابہام کو اس کا حصہ بنا دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چونکہ وضاحت مانگی تھی اور ہم سے جو چیمبر سے انہوں نے رجوع کیا تھا، اور ہم نے اس وضاحت کا جو فیصلہ دیا ہے وہ اس کا حصہ ہے۔ اس کے لیے کسی بھی فریق کو نوٹس جاری کرنے کا ہم نہیں کر سکتے تھے، اور یہ فیصلہ الیکشن کمیشن پاکستان کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پر بھی ہم نے جاری کیا ہے۔ اور اس فیصلے کو لے کر گزرے روز کل رات کو چیف جسٹس آف پاکستان جناب، جو کرسی ہے پاکستان کا، یہ جو انصاف کا کوٹھا ہے، اس میں سب سے بڑی کرسی پر براجمان ہے وہ، انہوں نے 9 سوالوں کا جواب مانگ دیا۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان نے بادشاہ کچھ بھی کر سکتے ہیں جناب، انہوں نے 13 جنوری کو عدلیہ کے بادشاہ، عدلیہ کے کیا بادشاہ ہیں جناب؟ وہ کبھی صحافیوں کو، وہ کبھی سوشل میڈیا کو پاگل کتا کہہ دیتے ہیں، کبھی صحافیوں کو بغاؤ مال کہہ دیتے ہیں، وہ کچھ بھی کل انہوں نے ایک عجیب و غریب قسم کی وہ ایک کمتر اور پست پاکستانی قوم کو کمتری کہہ دیا انہوں نے، قاضی صاحب نے پاکستانی قوم کو پستی کہہ دیا انہوں نے، مبینہ طور پر۔ جو متی اللہ جان نے ایک آئیڈیو جو لگائی ہے ان کی، جو اسلامک یونیورسٹی کے جو بورڈ آف ٹرسٹی ہے، وہاں پہ وہ میٹنگ ہو رہی تھی، انہوں نے پاکستانی قوم کو ہی کمتر قرار دیا قاضی صاحب نے۔ تو قاضی صاحب اب 13 جنوری کے فیصلے پر بھی شدید ترین تفصیلات کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس معاملے کو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے کنڈکٹ پر جو سوال، بالکل وہ بڑا ہے معاملہ۔ اب دیکھیں، کوئی اگر جمہوری ملک ہوتا نا، وہ ہم زیادہ دور نہیں جاتے یار، ہم برطانیہ کے جمہوریت کی بات نہیں کرتے کیونکہ وہ 500 سال 400 سال پرانا ملک ہے، وہاں پر 300 سال سے جمہوریت ہے، 400 سال سے، ہم اس کی بات نہیں کرتے۔ ہم امریکہ کی بات بھی نہیں کرتے، امریکہ بھی جو ہے نا وہ 70 80 100 سال سے وہاں جمہوریت ہے۔ ہم بات کریں گے اپنے پڑوسی دیش کی، بھارت کی، بنگلہ دیش کی بات کریں گے۔
ہندوستان کا جو چیف الیکشن کمشنر ہے، اگر وہاں پر اس طرح کا معاملہ کوئی ہوتا تو وہ کہتا حضور والا میں مجھ پر عدل جو ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، انصاف کی سب سے بڑی عدالت ہے، اس نے میرے کنڈکٹ پر سوالات اٹھائے ہیں، میری ساکھ مجروح ہوئی ہے، لہذا میں استعفیٰ دے کر گھر جا رہا ہوں۔ لیکن یہاں پر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، جنہیں منشی بھی کہا جاتا ہے، منشی اب منشی انہیں کہیں تو وہ نوٹس جاری کر دیتے ہیں کہ میری توہین کی ہے۔ سکندر سلطان راجہ صاحب اگر آپ کتاب پڑھیں نا منشی پریم چند کے حوالے سے تو الگ پتہ جائے کہ منشی پریم چند کون ہے، آپ اس بات سے بڑے چڑھتے ہیں۔ تو وہ اس کیس میں تو عمران خان صاحب اور فواد چودھری کو توہین الیکشن کمیشن وہ کہتے ہیں میری توہین ہوئی ہے نا۔ اب دیکھیں جو یار اب کم ظرف لوگ، میں اب تو کم ظرف بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ کہیں گے کہ تو نے میری توہین کی ہے، چل سیدھا ہو جا، آ جا کمیشن کے سامنے آ جا اور میرے ہی سامنے آ جا، میں ہی فیصلہ کروں گا اور میں بھگت اس کیس کو۔ اگر ان کے اندر اس طرح کی بات ہوتی ہے تو وہ استعفیٰ دے کر گھر چلے جاتے، لیکن اس فیصلے سے آج کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا ایک بار پھر سچا ثابت ہوا، جو اس نے پریس کانفرنس کی تھی۔ اب لیاقت چٹھا کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ اگر سپریم کورٹ، یہ جو سپریم کورٹ ہے، قاضی صاحب تو ذرا بات پر کہتے ہیں کہ ہم اس کو بلا رہے ہیں، وہ فلانے کو بلا رہے ہیں، فلانے تو اب لیاقت چٹھا کو کیوں نہیں بلاتے؟ وہ اس نے آپ کے خلاف پریس کانفرنس کی ہے نا، اب بلائیں نا اسے، کٹارے میں کھڑا کریں نا بھائی کہ تیرے پاس ثبوت کیا ہے، تو نے میرے خلاف پریس کانفرنس کی، چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، تو ثبوت دیا ہمیں، لیکن اس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے، اس کا واقعی ان کا بھی ہی سپریم کورٹ اس حوالے سے اس نے کوئی مدعا اٹھایا۔ بس یہ ہوا تھا جب اس نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے یہاں پر اپنے کچھ صحافی، ایک خاص صحافی کو بلایا یہاں پر اور جواب پریس کانفرنس کی۔ اس کے بعد بڑی دلچسپ چیز یہ ہے، کئی صاحب بات کرتے ہیں کہ ثبوت کے بغیر یا تحقیقات کے بغیر کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہیے، کوئی فیصلہ یا کوئی بھی مائنڈ اپنا کلیئر نہیں کرنا چاہیے۔ کئی صاحب کے اوپر الزام لگا، چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر الزام لگا، وہ الزام لگا اس کی تحقیق کیے بغیر ایسے ہی انہوں نے کر دیا، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک آپ دیکھیں ابراہیم عباسی صاحب 13 جنوری کو فیصلہ آیا تھا، آج کے فیصلے میں جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے نا، اس فیصلے میں 8 ججز ہیں، برادر ججز نے قاضی صاحب کو ایک بالکل ایک مطلب ان پر تفصیلات کا اظہار کیا نا۔ اب اس فیصلے کی کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ بالکل اب مجھے یہ بھی اب یہ کہا گیا ہے کہ 13 جنوری کو جو فیصلہ تھا، یہ تمام تر ملک میں جو خرابی پیدا ہوئی نا، وہ 13 جنوری کے فیصلے سے پہلے الیکشن کمیشن کا بلہ چھیننے کا فیصلہ تھا۔ جو 13 جنوری کی سیاہ شب رات مطلب 11 بجے میں ادھر ہی موجود تھا، میں الیکشن کمیشن میں تھا، آپ الیکشن کمیشنر پاکستان تھے، تو وہ فیصلہ دیا تھا 3 رکنی بینچ نے، جس میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت علی بھی شامل تھی، اور چیف جسٹس صاحب نے یہ فیصلہ دیا تھا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ انتخابی نشان بلہ، چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے اس لیے ہم جو ہے نا بلہ لے رہے ہیں۔ لیکن آج کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے اس کا انتخابی نشان چھیننے سے وہ سیاسی جماعت ختم نہیں ہوتی۔ پاکستان تحریک انصاف سیاسی پارٹی ہے، وہ سیاسی پارٹی تھی اور رہے گی اور رہے گی لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ لیکن ایک اور بات، جو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے نا، اس فیصلے میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہم اس بات کا جواب تلاش کرتے رہے کہ ملک کے اندر اتنی بڑی تعداد میں یہ آزاد کینڈیڈیٹ کامیاب ہو کر آئے، ان کے پیچھے کون تھا؟ اس کا جواب ہمیں ملا پاکستان تحریک انصاف۔ آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس امین الدین خان، جنہیں میں دستخطی جج کہتا ہوتا سر، یہ میرا دوسرا سوال ٹاپک ہی یہی تھا۔ اب الیکشن کمیشن والے معاملے پہ 2-3 اور جو تحفظات کا اظہار کیا گیا فیصلے کے اندر، الیکشن کمیشن کے کون سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 ذمہ داریاں تھیں وہ نہیں پوری کر سکے، جس کے اوپر آئندہ کے چیف جسٹس ہیں جو منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے کہا کہ انہوں نے فیصلے میں لکھا ہے جی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی، آئین کے مطابق انہوں نے آزادانہ، منصفانہ، شفاف انتخابات نہیں کروائے۔ وہ ایک پارٹی لفظ انہوں نے پارٹی کا استعمال کیا، فریق کا لفظ استعمال کیا، اور ایسا انہوں نے فیصلے میں لکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک فریق کا کردار ادا کیا، یعنی کہ جہاں انہوں نے آزاد انتخابات کروانے تھے اس کے بجائے وہ پارٹی بن گئے۔ انہوں نے آزاد ملک کے اندر شفاف، آزادانہ، شفاف انتخابات کروانے تھے، وہ انتخابات کروانے کے بجائے وہ ایک فریق پارٹی بن گئے۔ پارٹی یہ بن گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے کچلنے کی ہر ممکن کوشش کی، مطلب کچل انتخابی، یار ان کے کینڈیڈیٹس
मतलब पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार से उनसे कागजात छीने जा रहे थे, उनके जो ताईद और तजवीज़ कुनदगान थे उन्हें अगवा किया जा रहा अगवा था। किया जा रहा अच्छा, जो आरओ थे वो अपने दफातर खोल नहीं रहे थे, उनके दफातर बंद थे, कागजात नामजदगी जो है वसूल नहीं हो रहे थे। वसूल नहीं हो रहे थे, पुलिस पीछे लगी हुई थी। इन बुनियादी चीज़ों को एड्रेस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फरीक का किरदार अदा किया है, वो एक आईनी जिम्मेदारी अदा करने में यकसर नाकाम रहा है। अच्छा, अब और मैं जो जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जिन्हें दस्तखती जज भी कहा जाता मैं है, सवाल करने लगा था, अब ये बताएं उनके हवाले से जो एक मैं समझता हूँ चार्ज शीट है, उस चार्ज शीट के हवाले से बताएं आप। उन्होंने, अब देखिए, उन्होंने लिखा है, फैसले में लिखा है कि उन्होंने कहा कि भारी दिल के साथ हमें लिखना पड़ रहा है कि उन्होंने उन्होंने जो कुछ लिखा उसको काला धन करार दिया 8 जजेस ने। अब 2 जजेस के उस नोट की क्या हैसियत रह गई? मतलब फिर एक जगह 107 पैराग्राफ है, वहाँ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की आवाम का ये हक है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हैं तो तमाम जजेस को उनका केस सुनना चाहिए, अना नहीं रखनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये लिखा हुआ है, सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए और फिर फैसला करना चाहिए। वो किसके कहने पर किया गया था? जो जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने किया था, वो किसके कहने पर किया गया था कि उन्होंने एक रास्ता दिखाया था कि ये नहीं, उन्होंने ये अपने फैसले में लिखा था, जो इख्तिलाफी नोट लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को माना ही ना जाए। अलग के आइन की आर्टिकल, वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं रही, वो 30 है या 29 है, वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं रही। उसमें लिखा हुआ है कि तमाम जुडिशल और एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानने की पाबंद है। देखो, उन्होंने एक रास्ता दिखाया था, नहीं, आज उसे उन्होंने काला दम करार दिया। आज के जो 70 पेजेस के जो फैसला है, इस फैसले में अब्बासी साहब उन तमाम पहलू का अहाता किया गया, कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया कि किसी पर कोई डिबेट हो, किसी पर कोई बात करे दूसरी पार्टी। उन्होंने तमाम पहलू का वो तसल्ली बख्श जवाब दिया है। आइन और कानून के अंदर रहते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि इस मुल्क का जो आइन है वो आवाम की मर्जी और मंशा होती है। आवाम की मर्जी और मंशा नहीं है ना अगर, तो हम आइन को क्या करेंगे यार? अच्छा, मुझे ये बताएं, आखिरी ये जो फैसला आया है, इसके ऊपर आपको अमल दरामद होते हुए नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा? क्योंकि बहुत सारे सीनियर तर्जीहकार हैं, मुनीब साहब हैं, काशिफ अब्बासी साहब को भी मैंने सुना, काशिफ अब्बासी साहब भी कह रहे हैं कि इस वक्त की जो हुकूमत है या इस्टेब्लिशमेंट है, वो ये चाहती है कि जो उनके मर्जी के मुताबिक या उनको सूट करता हो जो फैसला उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके ऊपर अमल किया जाए। लेकिन इस फैसले के ऊपर मुझे अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप कोर्ट रिपोर्टर, आपकी क्या राय है? मेरी अपनी जो राय है वो ये है कि इस फैसले पर अमल दरामद होगा, लेकिन इस वक्त जो एग्जीक्यूटिव है वो ये चाहती है कि फैसले पर अमल दरामद ना हो। वो यही चाह रहे हैं ना, क्योंकि ये फैसला उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक नहीं आईनी तरमीम फिर किधर जाएगी? नहीं आया। बात सुने ना, अगर फैसले पर अमल दरामद नहीं होता तो कल इन्होंने यहाँ तो सदा नहीं रहना ना, कल जो भी हुकूमत आएगी वो इसी तरह ऑर्डिनेंस लाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट की क्या हैसियत रह जाएगी, क्या वक़्त रह जाएगी? ऐसा नहीं होगा। इस फैसले पर अमल दरामद होगा, अगर ना हुआ तो मुल्क अनारकी की तरफ जाएगा, मुल्क अफरा तफरी की तरफ जाएगा, और उसके ज़िम्मेदार ये जो फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है ना, ये होगी, और हमारे जनाब मतज़िल्लाउल आली वो होंगे इसके, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम फैसले पर अमल दरामद ना करें। तो फिर ये 25 करोड़ अवाम जो है ना, ये जीती जागती अवाम है, ये कोई कीड़े मकोड़े नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राजा बशारत साहब, आप हमें बता रहे थे कि इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जंग छिड़ी हुई है, ख़ास तौर पर जहाँ फैसले के अंदर भी ये लिखा गया कि पार्टी के तौर पर इलेक्शन कमीशन सामने आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसके ऊपर क्या फ़ैसला होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी इस वक्त इजलास जारी है, वो क्या फ़ैसला करते हैं, तफसीली फ़ैसला आने के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन मजीद इसके ऊपर सोच विचार करेगा और उसके ऊपर मजीद जो है वो फ़ैसला करेगा कि नशिस्तों का क्या करना है। प्रेशर तो बहुत होगा, दूसरी तरफ से भी प्रेशर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी प्रेशर यकीनन होगा। अगले व्लॉग तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।